بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ تو ایک مثال ہم نے بچپن سے سنتے اور کئی بار سنی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو رہے تھے تو تمام صحابہ کو اکٹھا کیا۔ جب انہوں نے پہلا خطبہ دیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ جب بھی میں اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی غیر شرعی کام کہوں تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو وہاں پر ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے جو حبشی تھے، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم آپ کا گلا پکڑ لیں، ہم آپ کو مار دیں گے، مطلب ہم آپ کا وہ احکام نہیں مانیں، ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے یہی امید تھی، اگر خدا نخواستہ میں کبھی کوئی غیر شرعی کام کروں تو آپ لوگوں کا کام ہے مجھے روک دینا اور میری اصلاح کرنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو جیسے جیسے فتوحاتیں ہو رہی تھی تو ویسے ویسے وہاں پر گورنر بھیجتے تھے ان شہروں میں۔ تو جب گورنر بھیجتے تھے گورنر کو کیا ہدایت کرتے تھے، آج وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو مختلف علاقوں میں گورنر بنا کر بھیجا کرتے تھے تو ان پر یہ شرطیں لگاتے کہ تم لوگ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوا کرو گے، اور چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی نہیں کھایا کرو گے، اور باریک کپڑا نہیں پہنا کرو گے، اور حاجت مندوں پر اپنے دروازے بند نہیں کرو گے، اور تم نے ان میں سے اگر کوئی کام کر لیا تو سزا کے حقدار بن جاؤ گے۔ پھر رخصت کرنے کے ان کے ساتھ تھوڑی دیر چلتے تھے، پھر جب واپس آنے لگتے پھر ان سے فرماتے کہ مسلمانوں کے خون بہانے پر اور ان کی کھال ادھیڑنے پر، انہیں بے آبرو کرنے پر اور ان کے مال چھیننے پر مسلط نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس علاقہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم وہاں جا کر مسلمانوں میں نماز قائم کراؤ اور ان میں مال غنیمت تقسیم کرو اور ان میں انصاف کے فیصلے کرو، اور جب تمہیں ایسا امر پیش آ جائے جس کا حکم تم پر واضح نہ ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو، ذرا غور سے سنو۔ پھر دوبارہ کہتے تھے ذرا غور سے سنو۔ یہ بھی ایسی بات بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپس میں تفرقہ نہ پیدا ہو کبھی بھی۔ ان کو کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنو، عربوں کو نہ مارنا، اس طرح تم ان کو ذلیل کر دو گے اور اسلامی سرحد پر جمع کر کے وطن واپسی سے نہ روک دینا، اس طرح تم ان کو فتنہ میں ڈال دو گے، اور ان کے خلاف ایسے جرم کا دعویٰ نہ کرنا جو انہوں نے کہا سو اس طرح تم ان کو محروم کر دو گے، اور جو انہوں نے نہ کیا ہو تم اگر ان کا جرم ان کے اوپر دعویٰ کرو تو وہ مطلب تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ان کو محروم کر دو گے، اور قرآن اور احادیث وغیرہ سے قرآن اور احادیث کو الگ رکھنا، یعنی قرآن کو حدیث سے نہ ملانا۔ اپنے گورنر کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب حج کا موقع آئے تو ان کے پاس آیا کریں، جب سارے گورنر آ جاتے، جب حج کا موقع آئے تو حج پہ آ جایا کرو سارے، جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں، لہٰذا جس کے ساتھ ان کے خلاف کیا گیا کوئی ظلم ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے گورنر کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظالماً 100 کوڑے مارے تھے۔ حضرت عمر نے اس گورنر سے کہا تم نے اسے کیوں مارا؟ اور اس آدمی سے کہا اٹھو اور اس گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر آپ اس طرح گورنروں سے بدلہ لینا شروع کر دیا کریں گے تو پھر
آپ کے پاس بہت زیادہ شکایت آنے لگ جائیں گی اور گورنر سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا۔ مطلب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ آزادی دی تھی کہ میں اگر کوئی فیصلہ کروں تو آپ لوگ مجھے اس پہ ٹوک سکتے ہو، مجھے اس پہ اصلاح کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ بادشاہوں کی طرح جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا، نہیں، جمہوریت تھی کہ اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو آپ لوگوں نے اصلاح کے لیے مجھے بات کرنی ہے۔ ابھی کتنی پیاری بات ایک صحابی نے کی، حضرت عمرو بن عاص نے، کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوگا، تو ان جھوٹے الزام لگائیں گے گورنر کے اوپر۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ گورنر کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر آپ کے سامنے لائیں گے تو آپ انہی لوگوں کے سامنے اپنے گورنر کو بے عزت کریں گے، ان سے بدلہ لے کے دیں گے، تو اس طرح عوام میں اور جو ہے اشتعال پیدا ہو جائے گا، ایک قانون پھر نہیں رہے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو اپنے گورنر کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اور یقیناً جتنے بھی گورنر بھیجے تھے آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد جب حضرت عثمان آئے انہوں نے بھی تبدیل نہیں کی، پھر جب حضرت علی آئے انہوں نے بھی تبدیل نہیں کی، پھر جب حضرت امیر معاویہ آئے انہوں نے بھی ان کے دور کے گورنروں کو تبدیل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو فیصلہ تھا، یہ فیصلہ فاروقی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب ہوتا، اور یہ تو ناممکن بات ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی کے وہم گمان میں بھی آ جائے کہ ہم کسی کو نبی سمجھیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔